بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تو ہم نے جو ہے وہ کل یہ بات پڑھی تھی کہ 4 صورتیں ہم نے پڑھ لیے تھے کلاس کے اندر ہی ہم نے پڑھ لیے تھے کہ کون سی صورت میں پورا مہر واجب ہوتا ہے اور کون سی صورتوں میں جو ہے وہ آدھا مہر واجب ہوتا ہے. اسی طرح ہم نے یہ بات بھی کہی تھی وَإِن تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا ثُمَّ تَرَاضَيَ عَلَى تَسْمِيَةٍ مَهْرًا فَهُوَ لَهَا. یہاں تک ہم نے بات پڑھ لی تھی. آگے یہ ہے کہ اگر وہ شوہر یہاں پر ہم نے جو ہے وہ بات رہ گئی تھی کہ اگر شوہر نے جو ہے یعنی خلوت کے بارے میں ہم نے کہا کہ جو ہے دخول کے بعد یا خلوت صحیحہ کے بعد جو ہے وہ بھی پورا مہر واجب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے اگر مہر مقرر ہو، اگر اس سے پہلے جو ہے خلوت صحیح بھی نہ ہوئی اور دخول بھی جو ہے صحبت بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے طلاق ہو جائے، تو اگر مہر مقرر ہو تو پھر نصف مہر واجب ہوتا ہے، وَإِلَّا خلوت صحیح جو ہے وہ دخول کے قائم مقام ہے. اب خلوت کسے کہتے ہیں، اس کی 2 اقسام بھی بنتے ہیں. خلوت کہتے ہیں اور شوہر کو اپنے بیوی کو اپنے ساتھ تنہائی میں لے جانا. کیا کرنا؟ شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے کو خلوت کہتے ہیں. پھر اس کی 2 قسمیں، خلوت صحیحہ، خلوت فاسدہ. خلوت صحیحہ اس خلوت کو کہتے ہیں کہ اس تنہائی میں جو ہے شوہر اپنی بیوی سے جو ہے وہ استمتاع یعنی اس کے ساتھ دخول اگر کرنا چاہے، ایسی کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے کہ اگر وہ دخول کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی دخول نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں خلوت صحیحہ. مثال کے طور پر کوئی تنہائی میں کمرے میں مل گئے، کوئی تیسرا آدمی جو تھا اس کے پاس نہیں تھا، یا عورت جو تھی وہ حائضہ نہیں تھی، تنہائی میں دونوں ساتھ بھی تھے، اور یا رمضان کا مہینہ روزہ بھی نہیں رکھا تھا، یا عورت بیمار بھی نہیں تھی بیچاری، لیکن یعنی عرض یہ ہے کہ دخول کے ساتھ کے لیے کوئی بھی معنی چیز نہیں تھا، لیکن پھر بھی شوہر نے جو ہے دخول نہیں کیا، تو ایسا خلوت صحیح، اس کو خلوت صحیح کہتے ہیں. اور یہ بھی اگر شوہر جو ہے خلوت صحیح اپنی بیوی کے ساتھ کر لے تو اس صورت میں جو ہے یہ بھی دخول کے قائم مقام، ہم یوں سمجھے کہ شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ دخول کیا ہو، اور پھر اس صورت میں پورا مہر واجب ہوتا ہے. اور خلوت فاسدہ یعنی خلوت صحیح کی برعکس ہے کہ اگر کوئی مانع موجود ہے، اپنے شوہر اپنی بیوی سے فائدہ اٹھانے میں کوئی مانع موجود ہے، تو اس صورت میں جو ہے اس کو خلوت فاسدہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خلوت فاسدہ کہتے ہیں. دیکھو، وَإِذَا خَلَا الزَّوْجُ بِامْرَأَتِهِ، اور اگر تنہائی اختیار کرے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِنَ الْوَطْءِ، اور وہاں پر جو ہے کوئی بھی چیز وطی سے کوئی بھی مانع موجود نہ ہو، ثُمَّ طَلَّقَهَا، پھر جو ہے وہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دی، فَلَهَا كَمَالُ مَهْرِهَا، تو چونکہ یہ دخول کے قائم مقام ہے تو اس وجہ سے اس پر جو ہے پورا مہر واجب ہوتا ہے. جب مہر مقرر ہو، اگر مہر مقرر نہ ہو تو پھر اس صورت میں مہر مثل واجب ہوتا ہے. وَإِن كَانَ أَحَدُهُمَا مَرِيضًا، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بیمار ہو، اور صائمًا، یا روزہ دار ہو، فی رمضان، رمضان کی قید اسی وجہ سے لگائی کیونکہ شوہر اگر رمضان کے علاوہ ہو تو پھر جو ہے اس صورت میں تو کفارہ واجب نہیں ہوتے. جب کفارہ واجب نہیں ہوتا تو اس وجہ سے وہ بھی خلوت صحیحہ کے قائم مقام بن سکتا ہے. یعنی جب وہ کسی کا غیر رمضان میں کوئی قضا پڑھ رہا ہو، قضا رکھ رہا ہو، یا جو ہے کیا نفل رکھ رہا ہو، تو اس صورت میں اگر اپنے بیوی کے ساتھ جو ہے خلوت کے لیے تبھی وہ خلوت صحیحہ کہلائے گی، کیونکہ اس صورت میں کفارہ واجب نہیں ہوتا. غیر رمضان میں جو ہے کفارہ نہیں واجب ہوتا اگرچہ قصدن وتی کی ہو. او محرمن، یا وہ محرمہ بحج، حج کا عمر، کیونکہ اس صورت میں جو ہے حج اور عمر دونوں صورتوں میں جو ہے محرم پر جو ہے ازدواج تعلقات کی صورت میں دم واجب ہوتا ہے، دم نہیں بلکہ بدنا واجب ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ حج اور عمر کی قضا بھی واجب ہوتی ہے. یہ بہت بڑا جرمانہ ہے، اس وجہ سے وہ بھی اس کو روک سکتا ہے. وکانت حائضۃ، یا جو ہے اوکانت حائضۃ، یا وہ جو ہے بیوی حائضہ ہو، ولیس بخلوت صحیحہ، تو پھر یہ خلوت صحیح نہیں ہوگا. ولا طلقها، اور اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، فیجب نصف المہر، تو پھر اس صورت میں جو ہے آدھا مہر واجب ہوگا. کیا ہوگا؟ آدھا، یعنی اس صورت میں جب کہ کیا ہو، مہر مقرر ہو. لیکن اگر مہر مقرر تو پھر صرف اور صرف اونلی کیا ہو جب واجب ہوتا ہے؟ متع واجب ہوتا ہے. آگے فرماتے ہیں مجبوب. مجبوب ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے جس کا ذکر کٹا ہوا ہے، سمجھ آ گئی ہو؟
جو وتی کے قابل نہ ہو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر مجبور نے اپنی بیوی کے ساتھ خلوت صحیحہ کر لیا، مطلب یہ کہ تنہائی اختیار کر لیے اور پھر اس کو جو ہے طلاق دے دیا، تو اب جو ہے مجبور بیچارہ تو جو ہے وہ قدرت ہی نہیں رکھتا ہے، تو آیا اس کا یہ خلوت جو ہے یہ خلوت صحیحہ کہلائے گی یا نہیں کہلائے گی؟ اس پر پورا مہر واجب ہوتا ہے یا آدھا مہر واجب ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک تب بھی اس کے اوپر جو ہے پورا مہر واجب ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بیوی نے جو ہے وہ تو اس کو سپرد کر دیا، بیوی نے تو اپنے شوہر کو سپرد کر دیا کس چیز کے لیے؟ وتی کرنے کے لیے، لیکن اب یہ خود اس کے اندر جو ہے یہ کمزوری ہے کہ وہ جو ہے کیا ہے وتی نہیں کر سکتی، اسی وجہ سے اس پر بھی عورت کی رعایت رکھتی ہوئی اس پر بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کامل مہر واجب کیا، جبکہ صاحبین اس کو نصف مہر پر محمول کرتے۔ دیکھو وَإِذَا خَلَا الْمَجْبُوبِ بِامْرَأَتِهِ، اور اگر مجبوب نے جو ہے یعنی صاحبین کہتے ہیں کہ یہ خلوت فاسدہ ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خلوت صحیحہ ہوگا۔ وَإِذَا خَلَا الْمَجْبُوبُ بِامْرَأَتِهِ، اور جب خلوت مجبوب نے خلوت تنہائی اختیار کی بیمرتی اپنے بیوی کے ثم طلقها، پھر اس کو طلاق دی، فلها کمال المہر عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک تب بھی پورا مہر واجب ہوگا۔ یہ تو ہو گیا کس چیز کے بارے میں، یہ مسائل ہو گئے۔ آگے ہم نے ایک اور بات، میں نے پوائنٹ کی بات پیچھے آپ کو لوگوں کو کہی تھی کہ متع جو ہے یہ اس صورت میں عند الاحناف واجب ہوتا ہے کہ جس عورت کا مہر مقرر نہ ہو اور دخول اور خلوت صحیحہ سے پہلے اس کو طلاق دی جائے تو اس کے لیے کوئی بھی مہر نہیں ہے سوائے متع کا، اس لیے ہمارے نزدیک واجب ہے، کیا واجب ہے۔ اور باقی جو 3 صورتیں میں نے بتا دیے تھے کہ بعد دخول بعد خلوت صحیحہ کی جو ہے وہ پورا مہر واجب ہوتا ہے، اور اگر قبل یعنی مہر مقرر ہو تو پھر پورا مہر واجب ہوتا ہے، لیکن اگر مہر مقرر ہو لیکن دخول نہیں ہوا، خلوت صحیحہ نہیں ہوا، اس سے پہلے طلاق دیے تو پھر نصف مہر واجب ہوتا ہے۔ اس طرح اگر دخول ہو گئے، خلوت صحیحہ ہو گئے لیکن مہر مقرر نہ ہو تو پھر مہر مثل واجب ہوتا ہے۔ تیسری صورت یہ تھی کہ اگر مہر مقرر نہ ہو، قبل دخول قبل خلوت صحیحہ طلاق دی جائے تو پھر متع واجب ہوتا ہے۔ یہ 4 صورتیں ہو گئی، تو پہلی آخری صورت میں جو ہے مطلقہ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ متع واجب ہوتا ہے، جبکہ باقی تینوں کے لیے جو ہے متع مستحب کے درجے میں ہے۔ دیکھو وَيَسْتَحِبُّ الْمُتْعَةُ، اور مستحب ہے متع لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ، ہر مطلقہ عورت کے لیے، إِلَّا الْمُطَلَّقَةُ وَاحِدَةً، سوائے مطلقہ ایک ایسی مطلقہ کے لیے، وہی الذی، اور وہ مطلقہ وہ ہے، طلقها کہ اس کو طلاق دی جائے قبل الدخول، دخول سے پہلے، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا، اس کے لیے کوئی بھی مہر مقرر نہ ہو۔ وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ، اچھا آگے ہے نکاح شغار۔ یہ تقریباً جو ہے آپ لوگ احادیث کی کتاب میں کچھ نکاحیں پڑھ لیں گے، سمجھے، تقریباً 10 نکاحیں آتے ہیں جو کہ زمانے جاہلیت میں جو تھا مشروع ہوتا، کیا تھا زمانے جاہلیت میں جو ہے مشروع ہوتا، یعنی کوئی اپنی بیوی جو ہے کسی کے پاس بیچ دیتے اسے، یعنی اپنے نسب کو بڑھانے، اپنے نسب کو اعلیٰ بنانے کے لیے کسی بادشاہ کے پاس اپنی بیوی کو بیچ دیتے، اس کے ساتھ صبح کرتے تو پھر گندے حرکات کرتے ہر قسم کے۔ بہرحال جو بھی ہو، یعنی ان میں سے جو ہے تقریباً زمانی جاہلیت میں 10 جو ہے وہ کیا تھا، رواج تعلقات کی کچھ طریقے تھے، ہم اس کو نکاح نہیں کہہ سکتے، اور ان میں سے ایک تھا نکاح شغار۔ کیا تھا؟ نکاح شغار نہیں، یعنی نکاح کے مختلف طریقے تھے، ان میں سے نکاح شغار تھا۔ نکاح شغار جو ہے وہ زمانی جاہلیت میں جو تھا وہ ایک وہ تھا نکاح شغار، کہتے ہیں جب کتا جو ہے اپنا پیشاب کے لیے اپنا پاؤں اٹھائے تو اس کو کہتے ہیں شغار۔ کیا ہوتا ہے؟ شغار۔ اور اصطلاح میں نکاح شغار کی صورت یہ ہوتی تھی کہ ایک شخص جو ہے دوسری کو کہتی تھی کہ تو میرا نکاح اپنی بیٹی سے کرا دے، میں تیرا نکاح اپنی بیٹی سے کراتا ہوں، سمجھا کہ اس طور پر کہ ہو آپس میں مہر نہیں ہوگا، بلکہ میری بیٹی کا بوزوا جو ہے، بوزوا تو جانتے ہو نا، جو ہے بوزوا جو ہے وہ کیا ہے، وہ آپ کی بیٹی کا مہر مقرر ہوگا، اور آپ کی بیٹی کا مہر جو ہے وہ میری بیٹی کا مہر جو ہے وہ یعنی آپ کی بیٹی کا بوزوا جو ہے وہ میری بیٹی کا مہر مقرر ہوگا، سمجھا کہ عرض یہ ہے کہ ان دونوں نکاحوں میں جو ادلا بدلہ ہوتا ہے، سمجھا کہ جو کیا ہوتا ہے بدلہ ہوتا ہے، اس میں مہر جو ہے وہ مال نہیں ہوتا، بلکہ عورت کا مخصوص عضو ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مخصوص عضو ہوتا ہے، کہ ایک
شخص دوسرے شخص کو کہتا ہے کہ میرا نکاح اپنی بیٹی سے آپ کرا لے، آپ کا نکاح میں اپنی بیٹی سے یا اپنی بہن سے کرا دیتی ہوں، اس شرط پر کہ آپ کی بیٹی کا مخصوص عرض جو ہے وہ میری بیٹی کے مہر ہوگا، اور میری بیٹی کا مخصوص عرض جو ہے وہ آپ کی بیٹی کا مہر ہوگا. کیا ہوگا؟ مہر. تو اس صورت میں چونکہ کیا ہوتا ہے، مہر کو اٹھا دیا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو نکاح شغار کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نکاح شغار کہتے ہیں. تو دیکھو یہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے، یہ نکاح شغار جو ہے یہ جائز نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہو؟ یعنی یہ عقد جو ہے یہ تو جائز ہے، یہ دونوں عقد جو ہے وہ جائز ہو جائے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ یعنی دو عورتوں کا جو ہے آپس میں تبادلہ کر لیتے ہیں کہ آپ میری بہن کے ساتھ نکاح کر لیں، میں آپ کی بہن کے ساتھ نکاح کر لیتی ہوں، تو یہ تو صحیح ہوتا ہے. لیکن جو ایک دوسرے کا مہر بطور مہر مقرر کرنا یہ جو ہے فاسد ہوگا، اور اس صورت میں جو ہے ان دونوں عورتوں کے لیے مہر مثل واجب ہوگا. کیا ہوگا؟ مہر مثل واجب ہوگا. دیکھو وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، اور جب وہ کوئی مرد جو ہے وہ اپنے بیٹی کا نکاح کر دے، علی الشرط پر أن يزوجه الرجل أخته، کہ وہ جو ہے حالا اس شرط پر ایزوجہ کہ وہ نکاح کرے گا کس چیز کے ساتھ؟ ایک ایسا آدمی اخت ہو اس کی بہن کے ساتھ، اور بنت ہو یا اس کی بیٹی کے ساتھ، لیکون احد العقدین، تاکہ ہو جائے ان دونوں میں سے ہر ایک عقد عوضاً بدلہ عن الاخر دوسرے کا. سمجھ آ گئی؟ یعنی ان میں سے ہر ایک جو ہے دوسرے کے بدلے جو ہے وہ مہر مقرر، ہر ایک کا عوض جو ہے وہ دوسرے کا مہر مقرر ہو جائے، تو یہ جائز نہیں ہے. فالعقدان جائزان، یہ عقد جو ہے وہ دونوں تو جائز ہو جائیں گے. ولکل واحد منہما، اور دونوں عورتوں میں سے ہر ایک کے لیے مہر مثل واجب ہوگا. کیا ہوگا؟ اچھا، احناف فرماتے ہیں کہ یہ عقد تو جائز ہوگا، یہ عقد جائز ہوگا، لیکن جو مہر مقرر کیا ہے یہ جائز نہیں ہوگا، بلکہ ان میں سے ہر ایک کا مہر مثل واجب ہوتا ہے. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ بلکہ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں، تینوں فرماتے ہیں کہ یہ سر سے نکاح باطل ہی ہوگا. کیا ہوگا؟ باطل ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا شغار فی الاسلام، کہ شغار جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے. تو ہم اس کو حدیث جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر لات جو ہے یہ کس چیز کی؟ یہ نفی کے لیے نہیں ہے. مطلب یہ کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کی بزا کو مقرر کرنا یہ صورت جائز نہیں ہے، ورنہ یہ عقد جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، یہ ایک شرط فاسد کی وجہ سے نکاح فاسد نہیں ہوتا، بلکہ وہ شرط جو ہے خود فاسد ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہمارے احناف کی یہ بہت قاعدہ کلیہ ہے. تو اس صورت میں یہ عقد جو ہے وہ تو جائز ہو جائے گا، لیکن جو شرط لگائی ہے وہ فاسد ہو جائے گا. ایک اور مسئلہ آگے، تعلیم القرآن. تعلیم القرآن یعنی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مہر ہمیشہ مال ہونی چاہیے. کیا ہے؟ مال ہونی چاہیے. کوئی بھی یعنی جو چیز مال نہ ہو وہ جو ہے وہ مہر کا صلاحیت نہیں رکھتا ہے. تو اسی وجہ سے اب سوال ہوتا ہے کہ تعلیم قرآن کو مہر بنانا جائز ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی مرد یہ کہے کہ میں اس عورت کو قرآن کا تعلیم دوں گی، حدیث کا تعلیم دوں گی، فقہ کا تعلیم دوں گی، تو یہی اس کے لیے مہر ہے، یعنی بطور مال کی جو ہے یہ تعلیم جو ہے، یہ درس و تدریس جو ہے مہر مقرر کرے، تو یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے. تو اس کے بارے میں جو ہے شوافی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ تعلیم قرآن کو مہر بنانا جائز ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کو اپنا نفس جو ہے وہ ہبہ کر دیا، تو یعنی اب میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو ہبہ کر لوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابھی جو ہے فی الحال میرا ارادہ نہیں نکاح کی، ہاں البتہ اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ مذکورہ مجلس صحابہ کرام میں سے اگر کوئی آپ چاہتے تو اس سے آپ کا نکاح کرا دیتا ہو. تو انہوں نے کہا کہ تو ان میں سے ایک صحابی جو ہے وہ اٹھ گیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا نکاح آپ اس کے ساتھ کرا دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عرض فرمایا کہ آپ کے پاس کوئی مال ہے کہ تاکہ وہ جو ہے بطور مہر جو ہے مقرر ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہاں البتہ میں حافظ قرآن ہوں، مجھے کچھ صورت یاد ہے، تو اس صورتوں کو میں اس عورت کو سکھاؤں گا تاکہ جو ہے تو یہی میرے لیے مہر ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر جو ہے آپ کا جو ہے اس کا ساتھ نکاح ہو گیا. کیا ہو گیا؟ نکاح ہو گیا. جبکہ احناف فرماتے ہیں کہ تعلیم قرآن کو
تعلیم قرآن کا جو ہے وہ کیا ہے اگر کوئی شخص جو ہے تعلیم قرآن کو یا اس طرح جو ہے کسی کو جو ہے شوہر یہ جو ہے وہ کیا کر لے، یہ شرط لگا رہے کہ میں اپنی بیوی کا 1 سال تک خدمت کروں گا، تو یہی خدمت جو ہے اس کا مہر ہوگا. سمجھا گیا؟ تو اب جو ہے یہ بھی ہمارے نزدیک جو ہے یہ جائز نہیں ہے، یعنی یہ نکاح تو ہو جائے گا لیکن اس کے لیے مہر مثل واجب ہوتا ہے، جبکہ شاہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ تعلیم قرآن ہی اس کا مہر ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ حضور قرآن کی آیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان تبتغوا باموالکم، کہ تم تلاش کرو. سمجھا گیا کہ اپنے مالوں کے بدلے، یا یہ کہ کیا محسنات کا ایک آیت ہے مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے لیکن اموالکم کا لفظ آیا ہے. تو دیکھو بس احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم. سمجھا گیا کہ حلال کرو جو مذکورہ عورت ذکر ہوئی، اس کے علاوہ جتنی بھی عورت ہے اس کو اپنے لیے حلال کرو اور مالوں کو تلاش کر کے اپنے مالوں کے بدلے میں اس کے لیے اپنے لیے حلال کر لے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مال جو ہے وہ ضروری ہے. ہاں البتہ جو ہے ہم یہ کہتے ہیں اس حدیث بھی تو صحیح ہے نا، باقی مسلم کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، تو ہم اس حدیث کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو ہے ہو سکتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد کے لیے یہ خاص کیا تھا، اس صحابی کا یہ خصوصیت تھی. ویسے تو جائز نہیں ہے لیکن اس صحابی کی خصوصیت تھی. جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام میں سے یعنی ایک چیز عام ہوتا ہے، ایک چیز سب کے لیے نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت کی وجہ سے جو ہے کیا کرتے ہیں کہ صحابی کے لیے اس خاص کر لیتے ہیں حکم، حالانکہ وہ حکم ایسا نہیں ہوتا عمومی طور پر، ایسا نہیں. تو اسی وجہ سے وہ اس صحابی کا خصوصیت ہے، ورنہ عمومی طور پر یہ مسئلہ نہیں ہے. دیکھو وَإِن تَزَوَّجَ امرأةً، اور اگر شادی کر لے کوئی وَإِن تَزَوَّجَ امرأةً، اور اگر کوئی شخص جو ہے اچھا وَإِن تَزَوَّجَ حُرٌّ امرأةً، اور اگر کوئی شادی کر لے، اور اگر کوئی آزاد جو ہے ایک عورت کے ساتھ شادی کر لا خدمت سنۃ. دیکھو آزاد کی قید اسی وجہ سے لگائے کیونکہ اگر غلام نے جو ہے یہ نصیحت کی، سمجھا کہ کیا کر لیا آزاد نے جو ہے یہ شرط لگایا کہ میں آپ کا 1 سال کا خدمت کروں گا، تب جو ہے اس کے لیے اجازت ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ غلام کا جو ہے غلام نے یہ شرط لگایا کہ میں آپ کا 1 سال ہے، تو یہ غلام کا یہ خدمت بھی مال تصور ہوتا ہے. سمجھا یہ مال تصور ہوتا ہے، اسی وجہ سے اجازت ہوگا. وَإِن تَزَوَّجَ، اور اگر شادی کر لے حرٌ ایک آزاد عورت مرد امراتن کسی عورت کے ساتھ اعلیٰ خدمت سنتین، سمجھا کہ 1 سال کی خدمت پر اور تعلیم القرآن یا قرآن کی تعلیم پر جاز، تو اجازت فلہا مہر مثلہا، تو اس کے لیے مہر مثل واجب ہوگا. آگے کیا فرماتے ہیں کہ اگر، اور وہی والی مسئلہ جو میں نے بتا دیا کہ اگر وہ غلام جو ہے کسی عورت کی ساری شخص پر نکاح کرے کہ میں یعنی اپنے مولا کی اجازت کے ساتھ شادی کرے، کیونکہ غلام کا نکاح نہیں ہوتا مگر اس کی آقا کی اجازت کے ساتھ ہو، تو یہ جو ہے اجازت ہو جاتا ہے. وَإِن تَزَوَّجَ عَبْدٌ امْرَأَةً، اور اگر شادی کر لے کوئی غلام، نکاح کر لے کوئی غلام امراتن کسی امراتن حرتن کسی کے آزاد عورت کے ساتھ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، اپنے آقا کی اجازت کے ساتھ، علی خدمت ہی اس کی خدمت پر سنتن 1 سال تک اجازت والا خدمت ہوا، اور اس کے لیے یہی خدمت ہوگا، پھر وہ مسیح کر لے. صحیح ہے. آگے فرماتے ہیں کہ ایک مجنونہ عورت ہے بیچاری پاگل ہو گئی ہے، یعنی بیوہ ہے، بیوہ مجنون عورت ہے. اب اس کا باپ بھی ہے، اس کا بیٹا بھی ہے، کیونکہ اس کا پہلے شادی ہو چکی ہے. اب بیٹا اتنا ہے کہ وہ بالغ ہے، کیا ہے بالغ ہے. تو اب اس میں سے ہم نے تو پیچھے کی ڈگری میں یہ پڑھا تھا کہ عصبہ میں سے ہے جو ہے وہ سب سے پہلے نمبر پر باپ ہوتا ہے، اور پھر جو ہے کیا ہوتا ہے، پھر بائی ہوتا ہے، پھر وغیرہ الاخری دادا ہوتا ہے، پھر جو ہے بائی ہوتا ہے، پھر چچا ہوتا ہے، پھر چچازاد ہوتا ہے. لیکن اگر کسی مجنونہ کی قید اسی وجہ سے لگائی کیونکہ اگر کوئی آزاد عورت ہو تو پھر تو وہ خود جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، خود مختار ہوتی ہے نا، یعنی اگر وہ انکار کرے نکاح نہ کرنے کی تب جو ہے وہ کر سکتی ہے. لیکن مجنونہ بیچاری جو ہے وہ مکلف نہیں ہوتی، تو اسی وجہ سے اگر مجنونہ کی ولی میں سے باپ اور بیٹا دونوں جمع ہو جائے، باپ اور بیٹا دونوں جمع ہو جائے، تو کس کا اعتبار ہوگا؟ بیٹا جو ہے اس کا ولی بنا دیں گے یا ہم اس کے باپ کو ولی بنائیں گے؟ کیونکہ وراثت میں جو ہے بیٹا پہلے ہوتا ہے، باپ بعد میں ہوتا ہے، بیٹا پہلے ہوتا ہے، باپ بعد میں ہوتا ہے. تو ابن شیخین کا مذہب یہ ہے کہ بیٹے کا نکاح کرا دی جائے گا. وہ اس مسئلے کو فرائض کے جائیداد کے مسئلے پر قیاس کرتا ہے. دیکھیں امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ باپ چونکہ کامل
شخصیت کا ہوتا ہے، شفقت کا زیادہ ہے، وہ تجربہ کار زیادہ ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے باپ جو ہے وہ ولی ہوگا. دیکھو وَإِذَا اجْتَمَعُوا فِي الْمَجْنُونَةِ أَبُوهَا وَابْنُهَا، جب جمع ہو جائے مجنون عورت میں اس کا باپ اور اس کا بیٹا، فَالْوَلِيُّ فِي نِكَاحِهَا، تو پس ولی جو ہے اس کے نکاح میں، ابنها وہ اس کا بیٹا ہوگا، عند ابی حنیفہ و ابو یوسف رحمہ اللہ، شیخین کے نزدیک. وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ابوها اس کا باپ ہوگا. آگے فرماتے ہیں کہ ہو غلام، اور اس طرح باندی کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس کا خود مختار نہیں ہے. ہاں جب ان کی ولی اس کے اجازت دے دے نکاح کا، کیونکہ نکاح میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، بہت سارے جو ہے حقوق ہوتے ہیں، فرائض ہوتے ہیں، تو نکاح میں جو ہے غلام مشغول ہو کے اپنے آقا کی خدمت سے جو ہے وہ غافل ہو جائے گا، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا کرے گا، اس کی اجازت جو ہے وہ ضروری ہے. ولا یجوز نکاح العبد والامۃ، اور جائز نہیں ہے نہ غلام اور باندی کا نکاح الا باذن مولاہما، مگر ان دونوں کی مولا کی اجازت کے ساتھ. اب کہتے ہیں کہ اگر غلام نے جو ہے اپنے مولا کی اجازت کے ساتھ نکاح کیا تو مہر کس پر واجب ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں مہر جو ہے وہ اس کی مہر جو ہے وہ تو کیونکہ نکاح ظاہر سی بات ہے غلام نے کیا تو وہ بھی غلام ہی جو ہے مہر بھی غلام پر واجب ہوگا، لیکن یہ مہر جو ہے اس کی گردن پر جو ہے وہ قرض ہوگا، یہاں تک کہ اگر انہوں نے کچھ کمانے کی اجازت دی ہے، یعنی یہ سارا کمانا وغیرہ یہ تو سارا غلام کا جو ہے وہ آقا کا ہوتا ہے، تو یہ جب آزاد کر دے، جب آزاد ہو جائے تو خود کما لے، ورنہ اس کا گردن جو ہے وہ بیچا جائے گا اور اس کا مہر کی ادائیگی ہوگی. وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، اور جب شادی کرے غلام بِإِذْنِ مَوْلَاهُ اپنے آقا کی اجازت کے ساتھ، الْمَهْرُ دَيْنٌ، تو مہر جو ہے وہ قرض ہوگا، فِي رَقَبَتِهِ اس کے گردن میں، يُبَاعُ فِيهَا اس کو بیچا جائے گا اس مہر کے بنے، یعنی جب عورت جو ہے وہ معاف کرنا کر دی اس کے لیے. جب وہ ایک کو آقا نے اگر شادی کر دے آقا نے اپنی باندی پر، سمجھ آئی، تو اس پر لازم نہیں ہے کہ شوہر کیا. اچھا اگر شادی کر دی آقا نے اپنی باندی کو جو ہے کسی اور کے ساتھ جو ہے شادی کرا دی، کیا کر دیا، شادی کرا دی، تو اب جو ہے شوہر کی یہاں رات گزارنے دے، تو اب جو ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ اب تو کیا ہوتا ہے، ایک تو آقا کی خدمت کرنی ہوتی ہے اب دوسرے جو ہے شوہر کی بھی فرائض ہے، حقوق ہے، تو کس کی بات مانی جائے گی، کس کی، یعنی کس کی جو ہے حقوق زیادہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آقا کے حقوقوں کو مقدم کیا جائے گا، آقا کے حقوقوں کو مقدم کیا، اور شوہر کی کہیں گے کہ آپ جو ہے صبر تحمل سے کام لیں، جب بھی آپ کو موقع، جب بھی جو ہے آقا کی اجازت ہوگی آپ کے پاس چھوڑے گی، اور جب اجازت نہیں ہوئی تو نہیں چھوڑے گی، ورنہ جو ہے آپ صبر سے کام لے لے. دیکھو وَإِذَا زَوَّجَ الْمَوْلَىٰ أَمَتَهُ، جب آقا جو ہے اپنے باندی کا نکاح کر لے، فَلَيْسَ لَهُ، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، أَيُّبَوِّتَهَا بَيْتًا لِزَوْجِهِ، یعنی تو پھر آقا کے لیے، آقا پر لازم نہیں ہے کہ وہ جو ہے کیا ہوگا، اپنے باندی کو چھوڑے کہ وہ اپنے شوہر کے پاس رات گزار لے. دیکھو واجب نہیں ہے، اگر احساناً کر لے تو پھر تو اچھی بات ہے. وَلَكِنَّهَا تَخْدِمُ الْوَلِيَّ، لیکن یہ باندی جو ہے وہ تخدم المولا، آقا کا کیا کرے گا، خدمت کرتے رہے گا. وَيُقَالُ لِلزَّوْجِ، اور زوج سے کہا جائے گا، متا وَفِرْتَ بِهَا، جب وہ خالی ہو جائے گی، جب وہ فارغ ہو جائے گی، وَتِئْتَهَا، تو تب جو ہے آپ جو ہے اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر لے، ورنہ نہیں. آگے کیا فرماتے ہیں کہ اگر شوہر نے جو ہے ایک مرد نے جو ہے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا، سمجھ آ گئی، 1000 درہم 2000 درہم کے بدلے میں، اس شرط پر بیوی وہ جو ہے وہ بہت زیادہ وہ کیا تھی، ہوشیار تھی، اس نے کہا اس شرط پر کہ اس کو شہر سے نہیں نکالا جائے گا، اس کو یعنی جو ہے کسی شہر کو متعین کیا یا فلاں گاؤں کو متعین کیا کہ اس سے جو ہے آپ اس کو باہر تک نہیں لے کر جائیں گے، سمجھا کہ، یا اس شرط پر شادی نکاح کیا کہ آپ دوسری شادی نہیں کرے گا، سمجھا کہ یہ دوسری شادی نہیں کرے گا، تو آئے یہ شروط جو ہے ان کو مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ دونوں شرطیں فاسد ہے. کیوں؟ کیونکہ شوہر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جہاں پر بھی جائے اپنے بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جائے، اور دوسرا یہ کہ ہو دوسری شادی میں، تیسری شادی میں، چوتھی شادی میں جو ہے شوہر خود مختار ہوتا ہے، اس میں جو ہے کسی بھی بیوی کی اجازت جو ہے، اجازت پر دوسری نکاح کا جو ہے وہ موقوف نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے جو ہے انہوں نے شریعت کی مخالف شرائط رکھے ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا کیا جائے گا، اس کی شرطیں فاسد ہوگی، اور یہ جو ہے
کیا کرے وہ باہر بھی لے جا سکتے ہیں، اس نے جو شرط رکھا ہے دوسری شادی نہ کرنے کا وہ بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ وَإِن تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ، اور اگر شادی کرے کسی عورت کے ساتھ عَلَىٰ أَلْفِ دِرْهَمٍ، 1000 درہم پر، اعلیٰ اس شرط پر اللہ یخرجہا، یعنی یہاں پر 1000 کی قید اسی وجہ سے لگائی کہ کم مہر مقرر کیا لیکن شرائط جو ہے وہ بہت بڑے بڑے مضبوط شرائط ہے، تب بھی جو ہے مہر بھی کم ملے گا اس عورت بیچاری کو اور شرائط بھی پورے نہیں ہوں گے۔ اللہ یخرجہا، کہ کیا کرے کہ وہ نہیں نکالے گا اس بیوی کو من البلد، اس شہر سے، فلاں شہر سے۔ دیکھو البلد اسی وجہ سے فلاں شہر ہے، البلد معرفہ ہے تو اس سے مراد جو ہے کوئی خاص شہر مراد ہے۔ او یا اس پر علی، اس پر اللہ یتزوج علیہ، کہ وہ اس کے اوپر دوسری شادی نہیں کرے گا۔ فإن وفا بشرط فلها المسمى، اور اگر شوہر شرط پوری کر دی تو عورت کے لیے متعین مہر ہوگی، متعین مہر ہوگی۔ وإن، اب آگے آ رہا ہے، اگر جو ہے شرط پوری نہ کرے یعنی دوسری شادی کرے تو پھر اس کے لیے مہر مثل واجب ہوتا ہے۔ وَإِن تَزَوَّجَ عَلَيْهَا، اور اگر اس پر دوسرے عورت سے شادی کرے، او اخرج من البلد، یا نکالے باہر لے گئے اپنے ساتھوں کی چیز یعنی اس شہر سے، فلاح مہر المثل، تو پھر اس کے لیے مہر مثل واجب ہوگی، سمجھے؟ کیونکہ اور جو ہے یہ کم پر اسی وجہ سے راضی ہو گئی تھی کیونکہ دو شرائط جو ہے وہ مان لے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے جو ہے کیا کہتے ہیں غیر موصوفہ یعنی غیر متعین شدہ جانور پر کیا کر دیا، نکاح کر دیا، سمجھ آ گئی ہو؟ کیا کہتے ہیں غیر جس کی صفت بیان نہیں کی، کیونکہ جنس جو ہے وہ تو کیا یعنی جنس تو بیان کی لیکن صفت بیان نہیں کی، جنس بیان کی صفت نہیں ہے، مثال کے طور پر گھوڑا، لیکن گھوڑا کون سے رنگ کے، اعلیٰ ہونی چاہیے، عمدہ ہونی چاہیے، گٹیا، یہ صفت بیان نہیں کی، لیکن یہ بیان کیا کہ میں آپ کو گائے جو ہے مہر کے طور پر دوں گا، جو ہے وہ یا گھوڑا دوں گی یا کار دوں گی، گاڑی دوں گی، سمجھا کہ مختلف قسم کے، تو پھر جو ہے تو یہ مہر جو ہے یہ صحیح ہوگا، اور اس اور شوہر اور عورت کے لیے جو ہے اوسط درجے کا گاڑی واجب ہوگی، یا اوسط درجے کا جو ہے یہ نہ تو اتنا زیادہ مہنگا ہوگا، اتنی زیادہ مہنگی ہوگی کہ آسمانوں سے اس کی قیمت باتی ہے، اور نہ اتنا گھٹیا ہوگا کہ وہ جو ہے وہ کیا کر لے، یعنی اس عورت کے مطابق جو ہے اس کے کیا اس سال وغیرہ کے مطابق نہ ہو بلکہ درمیانی درجے کی ہوگی۔ اب وہ شوہر کو اختیار ہے، چاہے تو وہی گھوڑا، وہی گائے، وہی جو انہوں نے بتایا ہے، سمجھا گئے، اوسط درجے کا یا اوسط درجے کا گاڑی دے، اور اگر چاہے اسی اوسط درجے کی گاڑی، کیونکہ آج کل گاڑی کی اسی وجہ سے میں نے کیا ہے کیونکہ یہ گاڑی وغیرہ بھی حیوان کے قائم مقام ہے، سمجھے؟ یہ ذکر نہیں کہ کون سا ماڈل کا دوں گی، 2021 کا دوں گی، 2022 کا، 2015 کا، یا 1995 کا دوں گی، کون سے، تو اسی وجہ سے جو ہے یہ سارے ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اگر چاہے تو وہی گاڑی دے اوسط درجے کا، اگر چاہے تو اس گاڑی کا قیمت دے دے، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ وَإِن تَزَوَّجَ عَلَىٰ حَيْوَانٍ، اور اگر شادی کرے کسی عورت کے ساتھ اعلیٰ حیوان، کسی حیوان پر، غیر موصوف یعنی موصوف شدہ نہ، صحت التسمیہ، تو یہ کیا ہوگی، تو یہ متعین کرنا صحیح ہو جائے گا، وَلَهَا الْوَصْفُ مِنْهُ، اور عورت کے لیے جو ہے اس حیوان میں سے درمیانی درجے کا حیوان واجب ہوگا، وَالزَّوْجُ مُخَيَّرٌ، اور زوج کو اختیار ہو، انشاء أعطاها ذلك، اور اگر چاہے اسی اوسط درجے کا حیوان دے، وَإِنشاء، اور اگر چاہے أعطاها قیمتها، اور اگر چاہے اس کا قیمت دے دے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر کپڑے پر جو ہے وہ، کہ آج کل کپڑے بھی تو بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں نا، تو اگر کپڑے پر شادی کر دیا، نے مہر مقرر کیا شادی، لیکن وہ موصوف نہ ہو، تو چونکہ یہ بہت زیادہ مجہولیت ہے، کپڑے کے اندر بھی پھر بہت زیادہ اقسام ہوتے ہیں، نوع ہوتے ہیں، اور سمجھا صفت بھی ہوتا ہے، کوئی بھی ان کے اندر بس صرف کپڑا، یہ تو کپڑے کے اندر بنسبت حیوان کی زیادہ مجہولیت ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے یہ جو ہے صحیح نہیں ہوگا، اس کے لیے مہر مثل واجب ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھے کہ گویا مہر مقرر ہی نہیں ہے۔ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا، اور اگر کسی عورت سے شادی کی، عَلَىٰ ثَوْبٍ، ایسے کپڑے پر، غیر موصوف جو صفت شدہ نہ ہو، فَلَهَا مَهْرُ مِثْلَهُ، تو اس کے لیے مہر مثل واجب ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں نکاح متعہ، نکاح مقد، یہ بتاتی چلو کہ یہ شیعہ کے نزدیک جو ہے محبوب ترین عمل ہے، اعاذنا اللہ عنہ۔ اچھا، اب سن لو، نکاح متعہ کسے کہتے ہیں، نکاح موقت کسے کہتے ہیں، نکاح متعہ کسے کہتے ہیں، نکاح موقت کسے کہتے ہیں؟ تو متعہ، نکاح متعہ کی تعریف یہ ہے، اچھا، نکاح متعہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے، دونوں میں پھر فرق بھی بتاتی ہوں۔ نکاح متعہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی عورت کو کہے اتمتع بکا کذا مدت بکذا من مال، کیا اتمتع بکذا، میں آپ سے فائدہ اٹھاؤں گی، بکا کذا یعنی اتنے پر،
قضا مدتین اتنی مدت تک بقضا من المال یعنی اتنی مال کے بدلے. عرض کیا ہوا کہ مال کے بدلے متعین مدت تک فائدے اٹھانے کا نام کیا ہے؟ متع ہے. دیکھو نکاح میں یہ لفظ بھی بول لے، کیا نکاح میں یہ لفظ بھی بول لے کہ میں 2 سال تک میں اتنے مال پر جو ہے کیا کروں گی، میں آپ سے فائدہ اٹھاؤں گی. تمتع کا لفظ شرط ہے متع میں، سمجھا گیا؟ متع جو ہے فائدہ اٹھانے کو کہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں نکاح متع. تو اب دیکھو اس میں تو اسی وجہ سے کہ اس میں سر سے نکاح کا لفظ بھی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں جو ہے مدت متعین ہے، جبکہ نکاح جو ہے وہ تو ہمیشگی کے لیے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہمیشگی کے لیے ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ نکاح جو ہے یہ باطل ہے. کیا ہے یہ نکاح باطل ہے. نکاح موقت میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کیا کہتے ہیں؟ کہہ لیتے ہیں ان اتزوج امرتن، مثال کے طور پر کوئی مت کہتے ہیں ان اتزوج کا کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرتا ہوں بشہادت شاہدین، کس چیز کی؟ 2 شہادتوں کی ہوتی ہوئی ہے. کس چیز ہے؟ الی سنین 2 سال تک. تو دیکھو کہ ہو اب نکاح مؤقت کی تعریف یہ ہو گیا کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں ایک مقرر مدت تک کیا کرتا ہوں؟ میں آپ کے ساتھ نکاح کرتا ہوں. تو نکاح متع نکاح موقت میں جو ہے تھوڑا سا اختلاف ہے. متع کا تو میں نے بتا دیا کہ یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ باطل ہے. یہ نکاح جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. نکاح موقت میں ہمارے اور امام ظفر کے ساتھ ہے، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے. امام ظفر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نکاح موقت تو صحیح ہوگا لیکن جو مدت کی قید لگائی ہے وہ فاسد ہوگا. کیا ہوگا؟ فاسد. کیوں؟ کیونکہ اس میں نکاح کی انعقاد کی شرائط موجود ہے. ایک تو لفظ نکاح اس کے اندر موجود ہے، 2 گواہ بھی اس کے اندر موجود ہے. تو اس وجہ سے ہاں البتہ یہ مدت متعین کرنا جو ہے وہ فاسد ہے، بلکہ یہ ہمیشگی کے لیے وہ ہوگی. جبکہ احناف فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے یہ مدت متعین کرنا یہ رکن ہے. انہوں نے نکاح کے اندر رکن مقرر کیا ہے. تو یہ رکن جو ہے جب فاسد ہو جاتا ہے اذا فاتل رکن فاتل، یہ رکن ہے. سمجھا گیا؟ نہیں وہ تو دوسرا قاعدہ ہے، الرکن داخل الشیء. اچھا بہرحال یہ رکن ہے، جب رکن نہیں ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ چیز بھی نہیں ہوتی ہے. تو یہ تو ہمارا اختلاف ہو گیا. اب جو ہے حنفیہ کا فتویٰ جو ہے کس چیز پر ہے؟ اچھا امام ظفر رحمۃ اللہ کے قول پر جو ہے آج کل ہمارا فتویٰ ہے. یہ تو ہو گیا. اب متع اور موقت میں کیا فرق ہے؟ دو طرح کی فرق ہے. متع میں جو ہے لفظ نکاح سرے سے اس کے اندر ہوتے ہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں فائدہ اٹھاتا ہوں، جبکہ موقت میں جو ہے نکاح کہتا ہے کہ میں نکاح کرتا ہوں. ایک شرط ایک جو ہے یہ فرق ہے. دوسرا فرق اس کے اندر یہ ہے کہ نکاح متع میں جو ہے وہ گواہ نہیں ہوتے، جبکہ نکاح موقت میں کیا ہوتا ہے؟ گواہ ہوتے ہیں. صرف ان کے درمیان صرف ایک ہی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ کمبائن ہے. سمجھا گیا؟ جو کہ وہ ہے کہ نکاح متع میں بھی مدت متعین ہوتی ہے اور نکاح موقت میں بھی مدت متعین ہوتی ہے. دیکھو ونکاح المتع والمؤقت باطل، نکاح متع اور نکاح موقت جو ہے وہ باطل ہے. آگے فرماتے ہیں کہ اگر غلام نے اور اس طرح باندی نے اپنی اجازت کی بغیر جو ہے وہ شادی کر دیا تو یہ شادی موقوف رہے گی. اگر مولا اجازت دے تو ٹھیک ہے، اس کا نکاح منعقد ہو جائے گا. اگر مولا جو ہے اس کا انکار کرے تو یہ نکاح باطل ہو جائے گا. وتزویج العبد والامۃ، اور غلام اور باندی کا نکاح کرنا کیا کرنا بغیر اذن مولا، ہم اپنے آقا کی اجازت کے بعد موقوف رہ گیا. فین اجاز المولا، اور اگر آقا اس کو اجازت دے دے جاز تو یہ جاز ہو گیا. وین رد ہو باطلا، اور اگر رد کر دیا تو پھر باطل ہو جائے گا. آگے فرماتے ہیں وکذالک، اور اس طرح ان زوج رجل امرأة بغیر رضاها او رجلا بغیر رضا، اسی طرح اگر ایک عورت کی سمجھا ایک بالغ عورت کی، سمجھا کہ نابالغ کی نہیں، کیونکہ اگر نابالغ کی رضامندی کی بغیر شادی کی تب اس کا نکاح منعقد ہو جائے گا جب اس کی کیا کر لے اس کی ولی اور یعنی باپ اور دادا اس کو یہی نکاح کرا دے. لیکن اگر اس کے علاوہ جو ہے وہ نکاح کر لے یعنی چچا ہو گیا تو پھر اس کا جو ہے موقوف رہے گا. بہرحال وہ پیچھے مسئلہ گزر چکا تھا. اگر ایک عورت نے جو ہے نا ایک مرد نے اپنی بیوی کے نا کسی عورت کے ساتھ بغیر اس کے رضامندی کے نکاح کیا تب بھی باطل ہوگا. اس طرح اگر ایک عورت نے جو ہے شیرنی نے ایک مرد کے ساتھ بغیر اس کے رضا نکاح کیا تب بھی جو ہے وہ کیا ہوگی. تو دیکھو اب رضا کا مطلب یہ ہے کہ وہ زبردستی جو ہے کیا کر لے اس سے ہاں کہلوائے.
اس پر جبر کرے ظلم کر لے دھمکی دے. یہی ہے آج کل جو ہے وہ کیا ہوتی ہے عورت ایک لڑکی راضی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی نکاح پر دستخط کر لیتا ہے, وہ الگ سا مسئلہ ہوتا ہے سمجھا کہ یا جو ہے مولوی صاحب کو کہہ دیتے ہیں اجازت جو ہے کسی کو اپنا اجازت دی جائے تب وہ دل میں تو راضی نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کا نکاح ہو جائے گا. یہاں پر یہ کہ انہوں نے جو ہے زور سے اس کو نشہ دے دیا سمجھا گئی یا وہ زور سے جو ہے اس کا دستخط لیا تو اس سے مراد رضا سے مراد یہی ہے دل کی رضا یہاں پر مراد نہیں ہے. وکذالک اور اسی اگر شادی کرے ان زوجا اور اگر نے نکاح کر لے رجل نے ایک مرد امراتن کسی عورت بغیر رضاها بغیر اس کی رضا کی اور رجل یا ایک آدمی کے ساتھ نکاح کرے کوئی عورت بغیر رضاہ اس کی اجازت کے بغیر سمجھا کہ اس کی رضامندی کے بغیر تب بھی نکاح موقوف رہے گا اور اگر بعد میں اجازت دے تو صحیح ورنہ نہیں ہوگا. ويجوز لابن العم اور جائز نہیں ہے چچزاد بھائی کے لیے ایزوج بنت عمه من نفسه کہ وہ شادی کرے اپنے چچا کی بیٹی سے خود. مثال کے طور پر یعنی بیٹا باپ دادا بھائی اور چچا نہ ہو تو اب چچزاد بھائی جو ہے یہ تو لڑکی کا ولی بن جاتا ہے نا. کیا ہوتا ہے ولی بن جاتا ہے. تو یہ لڑکی کا ولی جب بن گیا تو یہ اپنی جانب سے جو ہے کیا ہو گیا اصیل ہو گیا. تو یہ تو کیا ہوتا ہے یہ ولی جو ہے یہ بطور وکیل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بطور وکیل یعنی ولی ہوتا ہے. تو نکاح میں ایک ہی آدمی دونوں جانب سے ولی بن سکتا ہے. اس لیے اگر اس نے دو گواہوں کے سامنے کیا کر دیا نکاح کر لیا تو یہ جو ہے یہ جائز ہو جاتا ہے. سمجھا کہ مثال کے طور پر زید کو کہہ لیتی ہوں. زید کی ایک کزن ہے کیا ہے کزن ہے. اب زید نے جو ہے زید یہ اس کا ولی ہے. اب اس کا باپ دادا چچا کوئی بھی نہیں ہے سوائے اس کزن کا. سمجھا گیا کیا ہے اس چچا بھائی کا کزن کا. اب یہ کزن جو ہے یہ دوسری کزن کا یعنی اس زینب کے لیے زید جو ہے یہ زینب کے لیے جو ہے وہ کیا ہے یہ ولی ہے. اور دوسری ساتھ وہ چاہتا ہے کہ میں اس کا نکاح اپنے ساتھ کر لوں کیا ہے تو یہ تو خود اپنا بھی اس لڑکی کا بھی ولی بن گیا اور اپنی طرف سے خود مختار یعنی اصیل اس کو کہا جاتا ہے. اصیل موکل سمجھا کہ یہ کیا ہو گیا اپنی طرف سے اصیل ہو گیا اور لڑکی کی طرف سے ولی بن گیا. تو یہ ایک ہی شخص جو ہے وہ نکاح کے بعد میں ولی بھی بن سکتا ہے اور اصیل بھی بن سکتا ہے. اسی وجہ سے کزن کے لیے اجازت ہے کہ اپنے دوسری کزن کے ساتھ جو ہے یعنی لڑکی جو ہے جو اس کی کزن ہے اس کے ساتھ اپنا نکاح کر لے. ويجوز اور جائز لابن العم میں چچازاد بھائی کے لیے ان یزوج کہ وہ نکاح کر لے بنت عمه اپنے کیا چچازاد بہن کے ساتھ من نفسه خود اپنا. واذا اذنت المرأة اور جب اجازت دے دے عورت للرجل کسی عورت کو کسی مرد کو ان یزوجها من نفسه کہ وہ جو ہے اس کا نکاح اپنے ساتھ کر لے فقد بحضرت شاہدین جاز. اب جو ہے ایک عورت نے جو ہے کسی کو وکیل بنا دیا کیا کر دیا کسی کو وکیل بنا دیا کہ آپ جو ہے میرا نکاح اپنے ساتھ کر لیں. سمجھا کہ عمومی طور پر کرتے ہیں عمومی طور پر نہیں کرتے ہیں کبھی کبھار جو ہے کر لیتے ہیں. اچھا تو اگر جو ہے ان کے یعنی اس عورت اور اس مرد جس کو کہا کہ آپ میرا نکاح اپنے ساتھ کر لیں تو اب جو ہے اگر ان دونوں کے علاوہ دو گواہ موجود ہو سمجھے دو گواہ موجود ہو تو یہ تو جائز ہو جائے گی. لیکن اگر موجود نہ ہو تو پھر جائز نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو پھر بغیر گواہ کی شادی ہوگی نا تو بغیر گواہوں کی شادی نہیں ہوتی. دیکھو وَإِذَا أَذِنَتِ الْمَرْأَةُ اور جب اجازت دی عورت نے للرجل کسی مرد کو ان یزوجها کہ وہ نکاح کرے اس کا من نفسه اپنے ساتھ فعقدا بس انہوں نے نکاح فوراً جوش میں آ کر جو ہے نکاح کر لیا بحضرت شاہدین کسی دو گواہوں کی موجودگی اجازت یہ جائز ہے کیونکہ جب شرائط پورے ہو گئے تو پھر جو ہے وہ جائز ہو گیا. وَإِذَا ضَمَنَ الْوَلِيُّ الْمَهْرَ لِلْمَرْأَةِ اور جب ضامن ہو جائے ولی مہر کا عورت کے لیے تو اس کا ضامن بننے سے اچھا کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر باپ ہے یا دادا ہے انہوں نے کہا وہ نکاح منعقد ہو رہا تھا کسی عورت کے ساتھ کسی مرد کے ساتھ اس کی بیٹی کا. سمجھا کہ یہ اس کی پوتی کا نکاح منعقد ہو رہا تھا. اس نے کہا کہ بس چلو ٹھیک ہے بیٹا آپ نہ دیں میں خود جو ہے اپنا بیٹی کا مہر جو ہے میں خود اس کو دوں گا میں خود اس کا دوں گا تو یہ بھی جائز ہو جائے گا. تو یہ بھی کیا ہوگا جائز. دیکھو وَإِذَا ضَمِنَ الْوَلِيُّ الْمَهْرَ اور جب ضامن ہو جائے ولی المہر مہر کا للمرأة کس چیز کے لیے عورت کے لیے
صح ضمانو، تو اس کا یہ ضمانت جو ہے وہ صحیح ہوگا. وللمرأة الخيار، اب عورت کو جو ہے وہ اختیار ہوگی، چاہے تو اپنے شوہر سے طلب کرے اور چاہے تو اپنے باپ یعنی اپنے ولی سے طلب کرے. وللمرأة، اور عورت کو اختیار ہے فی مطالبت زوجها، اپنے شوہر سے مطالبہ کرنے میں، ولی ہے، اور اپنے کس چیز کے ساتھ ولی کو اس میں اختیار ہے، جو یعنی دونوں صورتوں میں اس کو اختیار ہوگا. آگے فرماتے ہیں کہ جب قاضی جو ہے دو زوجین کے درمیان جو ہے نکاح فاسد کی صورت میں جو ہے وہ کیا کر لے، قاضی جو ہے وہ تفریق ڈالے، سمجھا کہ دخول سے پہلے، فلا مہر لہا وکذالک بعد الخلوتی، کہتے ہیں کہ نکاح فاسد کیسے کہتے ہیں؟ نکاح فاسد وہ ہوتے ہیں جس میں نکاح کی شرائط میں کوئی شرط بھی موجود ہو. مثال کے طور پر بغیر گواہوں کا نکاح کر لیا، یا نکاح میں دو بہنوں کو جمع کر لیا، یا جو ہے اپنی ساس کے ساتھ جو ہے نکاح کر لیا، تو یہ جو ہے یہ سارے نکاح فاسد ہے، سمجھے؟ تو اب جب قاضی نکاح فاسد کی صورت میں زوجین میاں بیوی کے درمیان کیا کرے گا؟ تفریق ڈالے گا. کیا کرے؟ تفریق ڈالے گا، کیونکہ یہ نکاح نہیں ہے، ابھی تک شوہر نے اپنے عورت کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم نہیں کیا. تو اس صورت میں جو ہے یعنی نکاح فاسد کی صورت میں عورت کے لیے کوئی بھی مہر واجب نہیں ہوتا، نہ تو چاہے مہر مقرر ہو چاہے مہر مقرر نہ ہو، کسی صورت میں بھی جو ہے اس کے اوپر وہ واجب نکاح جو ہے یعنی واجب مہر واجب نہیں ہوتا، سمجھے کہ ہاں البتہ اگر کیا کر دیا ہے انہوں نے جو ہے اس کے ساتھ تعلقات بھی قائم کیے، سمجھے؟ نکاح فاسد تھا پھر بھی اس نے جو ہے تعلقات قائم کیے، تو پھر جو ہے اس صورت میں جو ہے اس پر پورا مہر واجب ہو جاتا ہے. سمجھا کہ کیا ہوتا ہے؟ پورا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہے بزہ کا وصول کیا ہے، سمجھا کہ تو اس کے اوپر جو ہے کیا ہوتا ہے؟ نکاح اس کی صورت میں جو ہے اس کے اوپر وہ واجب ہو جاتا ہے، مہر واجب ہو جاتا ہے، لیکن مہر مثل واجب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مہر مثل واجب ہوتا ہے، جو کہ مہر چاہے متعین ہو چاہے مہر متعین کیا ہو یا متعین نہ کیا، ہر صورت میں مہر مثل واجب ہوگا. لیکن یہ خیال رکھیں کہ یہ مہر مثل جو ہے اگر نکاح میں مہر متعین ہو تو اس صورت میں مہر پر جو ہے مہر مسمى پر جو ہے وہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے. دیکھو وَإِذَا فَرَّقَ الْقَاضِي، اور جب تفریق کر دے بین الزوجین، قاضی جو ہے میاں بیوی کے درمیان، پھر نکاح الفاسد، نکاح فاسد کی بہت زیادہ صورت بنتی ہے، سمجھا گیا؟ قبل دخول سے پہلے فلا مہر لہا، تو اس کے لیے کچھ بھی مہر نہیں. وقضا بعد الخلوت، اور اس طرح خلوت کے بعد بھی مہر واجب نہیں ہے، سمجھا گیا؟ صرف دخول کے بعد جو ہے مہر واجب ہوتا ہے، خلوت صحیح وغیرہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا. وَإِذَا دَخَلَ بِهَا، اور اگر اس کے ساتھ دخول کر لیا، فَلَهَا مہر مثل، تو اس کے لیے مہر مثل ہوگا. وَلَا يُزَادُ عَلَى الْمُسَمَّى، اور جو کہ مسمى یعنی متعین مہر پر زیادہ نہیں ہونی چاہیے. وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، دیکھو پوائنٹ کی بات یہ یاد رکھ لیا کرے، کیونکہ بعض صورت میں نے کہا وہ واجب ہوتی ہے، تو یہاں پر جو ہے عدت اس کے اوپر واجب ہوگا جب دخول کیا ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دخول سے پہلے جو ہے عدت واجب نہیں ہوتا، وہی اور خلوت صحیح ہے سے پہلے. اس طرح جو مہینے میں جو نکاح کیا جاتا ہے، اگر اس سے پہلے جو ہے یعنی خلوت صحیح ہے یا دخول نہیں ہوا ہے، تب بھی اس سے پہلے جو ہے پھر یعنی صرف جو ہے میاں بیوی فون پر باتیں کرتے ہیں اور ایسا کوئی تنہائی میں نہیں ملے کہ خلوت صحیح ہے اس کے اندر پائی جائے، تو پھر اس صورت میں بھی عدت اس کے اوپر واجب نہیں ہوتی ہے. وَيَثْبُتُ نَسْبُ وَلَدِهَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، اور اس پر عدت واجب ہوگی. ہاں البتہ اگر دخول کیا ہے اس کی وجہ سے وہ حاملہ ہوگی، تو اس بچے کا نسب بھی اس مرد کے ساتھ سے ثابت ہو جائے گا. وَيَثْبُتُ نَسْبُ وَلَدِهَا مِنْهُ، اور ثابت ہو جائے گا اس کسی سے اس بچے کا یعنی اس عورت کے بچے کا نسب جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا فلاں عورت سے. وَمَهْرُ مِثْلِهَا، آگے فرماتے ہیں یہ بھی ایک مسئلہ پڑھ لیتی ہوں. تو دیکھو مہر مثل کسی کہتے ہیں، میں نے بتا دیا کہ مہر مثل میں جو ہے اس عورت کے خاندان کا اعتبار ہوتا ہے، اس کی کس چیز کی، اس کی بہنوں کی، اس کی پھوپھیوں کی، اور اس طرح کیا چچا کی بیٹیوں کی، سمجھا کہ اس طرح خالہ کی طرف نہیں جائیں گے، اس عورت کی ننہال کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ ددہال کی طرف جائیں گے، یعنی اس کی چچا کی بیٹیاں، اس کی خود اپنی پھوپھیاں، اور اس طرح اس کی اپنے بہنیں، اس کے نکاح میں جو مہر مقرر ہوا ہو تو یعنی عمومی طور پر چلا آ رہا ہے، تو وہی نکاح جو ہے اس کے وہی مہر اس کے لیے بھی واجب ہوتا ہے. وہ مہر مثلها، اور مہر مثل جو ہے یعتبر اعتبار کیا جائے اخواتها، اس عورت کی بہنوں کا، وعماتها، اور اس کی چچا پھوپھیوں کی، وبنات عمها، اور اس کی چچا کی بیٹیوں کا، ولا يعتبر بامها، تو اس کی ماں کی مہر کا اعتبار نہیں ہوگا، وخالتها، نہ اس کی خالہ کی، نہ اس طرح خالہ کی بیٹیوں کا. اذا لم
تکون من قبیلتها، سمجھا کہ جبکہ یہ بشرط یہ کہ دونوں عورتوں کے خاندان کی نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ جب اس کی ماں جو ہے خود اس کی باپ کی خاندان سے نہ ہو تب جو ہے اعتبار نہیں ہوگا. اس کی ماں کی اور اس کی نانوں کی، ہاں البتہ اگر یہ اور جو ہے وہ خود اس کی والد صاحب کی کزن وغیرہ تھی تب جو ہے وہ تو اعتبار ہوگا. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ مہر مثل میں کسی طرح اعتبار ہوتا ہے. یعنی اب کیا اس کی پھپھی کو تو 10 سال پہلے شادی ہوئی ہے، اس میں جو مہر مقرر ہوگا تو یہ بھی وہ تو اس وقت جو ہے مہر بھی تو کم ہوتا تھا. 50 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تو اسی کا بھی اعتبار ہوگا، یا کچھ جو ہے کچھ اس کے لیے بھی شرائط ہوگا کہ اس اور اس طرح چچا بہن کے درمیان یا اس کی اور پھپھی کے درمیان کچھ صفات کا ہونا ضروری ہے. اس کے بلبوتے پر جو ہے مہر مثل مقرر. تو کہتے ہیں کہ ہاں دو عورتوں کا، اس کی عمر کا، اس کے حسن کا، اس کے مال کا، اس کے عقل کا، اور اس کی دین اور اس کی شہر اور اس کے زمانے کا اعتبار. ایک جو ہے امریکہ میں رہتی ہے اس کی پھپھی اور یہ پاکستان میں رہتے ہیں تو امریکہ کے ڈالر کے اعتبار سے جو ہے اس کا وہ نہیں، کیونکہ ان دونوں کا شہر جو ہے وہ مختلف ہے. زمانے بھی ہوا ہے، ایک جو ہے 1995 کیا ہوتا ہے 1947 میں پیدا ہو گئے، ایک جو ہے 2022 میں پیدا ہو گئی، یعنی اس کے بعد جو ہے 2030 میں شادی ہو گئی باہر، یعنی تو پھر اتنے زمانے کا اعتبار نہیں ہوگا. اور اعتبار کیا جائے کہ مہر مثل میں یہ تصاوی المراتانی کے دو عورت جو ہے وہ برابر ہوتی سن میں، کس چیز میں، عمر میں، والجمال اور خوبصورت میں. ایک جو ہے بدصورت لڑکی ہو اس کی پھپھی اور یہ جو ہے حسین اور جمیل ہو، سمجھا ہے کمال کا حسن ہے تو اب جو تب بھی اعتبار نہیں ہوگا. والمال مالے اور میں ایک جو ہے مالدار ہو دوسرے جو ہے وہ غریب ہو تب بھی اعتبار نہیں ہوگا. والعقل اور ایک جو ہے پاگل سی ہو اور یہ ہوشیار سی ہو سمجھدار تب بھی اعتبار نہیں ہوگا. والدین اور دین میں ایک جو ہے یوں ہی کالج کے لڑکے اور ایک جو ہے آپ لوگوں کی طرح فاضلہ ہے، سمجھے تب بھی جو ہے اعتبار نہیں ہوگا. والبلدی اور شہر کے، والعصر اور زمانے کی. تو وہ یہ ہوتا ہے میرے خیال سے یہ بس کر لیتے ہیں. باقی اگر کوئی سوال ہو تو پھر پوچھ لیں، انشاءاللہ جس کا جو ہے منطق کا کتاب بھی پڑھیں گے. باقی کوئی سوال ہو تو پھر پوچھ لیں ورنہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں. کوئی سوال ہے؟ نہیں ہے، چلو پھر ٹھیک ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.